ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਉਧਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਦਿਓ, کوئی علمی گل کرو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں، شکل نہیں دیکھی جاتی جسے طاعون ہوا ہو، اتنے موٹے موٹے پھوڑے نکلتے ہیں پورے جسم پہ، پیپ پڑتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی دجال کی موت کے متعلق جو بات کی جاتی ہے، اس بات سے چھوٹے مرزے کو، مرزا جیلمی کو کتنی تکلیف ہوئی، اس کا اندازہ آپ اس کے لہجے سے کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اس موقع پر مرزا قادیانی دجال کے ساتھ تقابل سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرنا، جو اس امت کے امین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لقب دیا ہوا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو مرزا قادیانی کے ساتھ نعوذ باللہ اتنی بڑی ہستی کا تقابل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ مرزا نے کہا کہ تمہارے جہاں مرے ہیں ہمیں پتہ ہے، پھر اس کے بعد کسی اور کی مثال نہیں دی، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا مرزے کے اپنے اصول کے مطابق کہ مرزا ان کو اپنا نہیں مانتا، بلکہ کہہ رہے تمہارے، الحمدللہ ہمارے ہیں اور ہر مومن کے ہیں، تم وہ مومنین کے ہیں۔ مرزا نے تمہارے کا لفظ بول کر کس طرف اشارہ کیا ہے؟ مرزا کے اپنے اصول کے مطابق اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تمہارے ہیں ہمارے نہیں ہیں۔ تو یہ مرزا نے گویا کہ مان لیا، اپنے ہی اصول کے مطابق اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ تمہارے ہیں ہمارے نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، ان کی موت کا نقشہ منظر جو جس انداز سے مرزا نے پیش کیے ہے، کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا۔ مرزا نے کہا کہ طاعون میں وہ شہید ہوئے، یہ بات تو ٹھیک ہے، طاعون میں شہید ہوئے، لیکن مرزا نے اگلی جو بات کی کہ طاعون میں جس آدمی کی موت آتی ہے اس کی شکل نہیں دیکھی جاتی، پورے جسم پر پھوڑے نکلتے ہیں، پیپ بنتی ہے، یہ مرزے کا سراسر جھوٹ ہے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کسی بھی کتاب سے مرزا ثابت نہیں کر سکتا، بغیر سند کے بھی نہیں دکھا سکتا کہ ان کے پورے جسم پر پھوڑے نکلے ہوں، پیپ پڑی ہو، ان کی یہ حالت ہو گئی ہو کہ شکل نہ دیکھی جا سکتی ہو، یعنی چہرے پر بھی پھوڑے ہوں، ایسی بات کسی بھی کتاب میں نہیں لکھی۔ ہاں یہ اگر ہوتا کہ طاعون کے لیے یہ ضروری ہوتا کہ طاعون میں چہرے پر پھوڑے ضرور نکلتے ہیں، پورے جسم پر پھوڑے ضرور نکلتے ہیں، تو بھی کسی درجے میں مرزے کی یہ بات کسی حد تک درست ہو سکتی تھی، اگرچہ اس صورت میں بھی مناسب نہیں تھا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ طاعون کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ چہرے پر پھوڑے نکلیں، چہرے پر ضرور پھوڑے نکلیں، پورے جسم پر ضرور پھوڑے نکلیں، ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اور مرزے کو کسی اور کی بات پر تو یقین نہیں آئے گا، ہم مرزے کا جو غوث وقت ہے گوگل، اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا طاعون کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو آدمی طاعون میں مبتلا ہو اس کے چہرے پر پھوڑے نکلیں، ضرور نکلیں، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ تو اس کا جواب آپ دیکھ لیں، گوگل نے کیا جواب دیا ہے مرزا کے غوث وقت نے۔ ہم نے مرزا کے غوث وقت گوگل سے پوچھا کہ کیا طاعون میں چہرے پر پھوڑے ضرور نکلتے ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں، طاعون میں چہرے پر پھوڑے نکلنا ضروری نہیں۔ طاعون کی سب سے جو عام قسم ہے اس کے متعلق لکھا کہ اس میں بھی گلٹیاں یا پھوڑے نما یہ سوجن بنتی ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ طاعون میں عام طور پر چہرے پر پھوڑے نہیں نکلتے بلکہ جسم کے دوسرے حصوں میں نکلتے ہیں۔ ان دوسرے حصوں کی تفصیل بھی آپ گوگل سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے دوسرے حصے ہیں جن میں عام طور پر پھوڑے نکلتے ہیں۔ بہرحال مرزا نے اپنی گفتگو میں جو یہ تاثر دیا کہ ان کو طاعون جو ہوا تھا تو ان کی شکل نہیں دیکھی جا سکتی تھی، پورے جسم پر پھوڑے تھے اور شکل نہیں دیکھی جا سکتی تھی، اس طرح کا جو تاثر دیا یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جھوٹ بھی ہے کیونکہ کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ حال ہوا تھا، اور بے ادبی بھی ہے۔ امام بہقی کی شعب الایمان میں اور اسی طرح ابن اسیر کی اسد الغابہ میں، ان دونوں کتابوں کا حوالہ مرزا بھی دیتا رہتا ہے، خاص طور پر اسد الغابہ کا حوالہ بہت دفعہ دے چکے ہیں۔ تو شعب الایمان، اسد الغابہ اور اس طرح اور بھی کئی ساری کتابوں میں جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی چھوٹی انگلی پر ایک دانہ نکلا تھا، اور مستدرک حاکم 5147 نمبر حدیث، اور اسی طرح معجم کبیر طبرانی اور دیگر کتب میں یہ الفاظ ہیں کہ ان کی ہتھیلی میں ایک پھوڑا نکلا تھا۔ تو خلاصہ ان ساری روایات کو جمع کر کے
یہ ہوا کہ پھوڑا یا دانہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نکلا تھا، اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے پر پھوڑا نکلا ہو، اس کا کہیں کوئی تذکرہ کسی کتاب میں بغیر سند کے بھی ہمیں نہیں ملا۔ اب بات کیا تھی، اور مرزا نے بڑھا چڑھا کر کہاں تک بات پہنچا دی کہ جی جس کو طاعون ہو اس کی شکل نہیں دیکھی جاتی، طاعون کے لیے کیا ضروری ہے کہ چہرے پر پھوڑے لازماً نکلیں؟ یہ کس کتاب میں لکھے ہے؟ اور آخری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو بھی جائے کہ چہرے پر پھوڑے نکلیں، شکل نہ دیکھی جائے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بات ہی نہیں ہے نا، تو ان کے ساتھ تو ایسا ہوا ہی نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ویسے کسی عام مومن کے ساتھ بھی، عام مومن کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال بن بھی جائے کہ اس کی شکل نہ دیکھی جائے اور دیکھ کر گھن آئے، تو اس کو بھی یہاں تقابل میں ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ مرزا قادیانی کی موت والی بات کرتے ہوئے تقابل میں اس عام مومن کو بھی جس کی حالت دیکھ کر گھن آتی ہو، اس کو بھی یہاں تقابل میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے لیے تو یہ بات کی جا سکتی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی موت اس حالت میں نہیں آتی، اس کے ساتھ یہ حالت نہیں ہوتی کہ دیکھ کر گھن آئے۔ ہاں، کسی عام مومن کی، غیر نبی کی حالت اس طرح ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ساتھ یہ حالت ہو، یہ اس کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے۔ مرزا قادیانی کے متعلق یہ بات اس لیے کی جاتی ہے، اور یہ بھی ہم آپ کو مرزا کی ویڈیو سے یہ بات دکھا دیتے ہیں کہ نبی کے ساتھ ایسی حالت نہیں بنتی کہ دیکھ کر گھن آئے۔ یہ اصول نبی کے لیے، غیر نبی کے لیے نہیں ہے۔ کہ حضرت ایوب علیہ السلام مسلسل 18 سال بیمار تھے، اے دیکھ لو معجزہ ہو گیا جی۔ چلو نہیں، معجزہ بڑا لفظ ہے، کرامت ہوگی جی، ساٹھیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اے غلط ہے جی، بیمار ضرور تھے، قرآن میں ان کی بیماری کا ذکر ہے، سورۃ الانبیاء میں ذکر ہے، باقی صورتوں میں، لیکن اور پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی بیماری دور کی، انہیں ان کی صحت واپس کی، اس سے زیادہ اولاد واپس کر دی، تکلیف سے گزرے۔ باقی کیڑے شیڑے کون سن پہندے، یہ کہانیاں نے کیڑے پہندے تھوڑے دماغ وچ کیڑے پے نے۔ پیغمبروں کے بارے میں، پیغمبر کو کبھی کوئی ایسی تکلیف نہیں آئے گی کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے گھن کھائیں۔ یہ اگلا بھی واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ بس جتنا واقعہ اتنا ہی میں بیان کر سکتا ہوں، باقی صوفیان سے جا کے سنیں جھوٹ سچ جھوٹ۔ مرزا کہتا ہے تمہارے دماغ میں کیڑا ہے، دراصل مرزے کے دماغ میں کیڑا ہے، کیونکہ اس نے تقابل ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، اور وہ بھی جھوٹ بول کر کیا، یعنی جو کچھ بات کی ہے وہ بھی جھوٹ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو لیکن تقابل بنتا ہی نہیں، کیونکہ ایک عام مومن کا بھی تقابل نہیں بنتا۔ وجہ یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے تو دلیل پیش کی جا سکتی ہے، لیکن کسی عام مومن کے متعلق یہ بات اگر ہو بھی جائے، کسی کے ساتھ یہ حالت ہو بھی جائے، تو اس کے لیے تو کوئی عیب نہیں ہے۔ مرزا یہ اصول مان رہے کہ نبی کے ساتھ یہ حالت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کو دیکھ کر گھن آئے، تو اس لیے مرزا قادیانی کی موت اس انداز میں ذکر کی جائے، یہ تو اس کے لیے عیب ہے اور اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کسی عام مومن کو بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کے ساتھ یہ حالت ہو بھی چہ جائے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو پیش کرنے لگ جائے مرزا، اور وہ بھی جھوٹ بول کر، اور وہ بھی یہ کہہ کر کہ جی تمہارے جہاں مرے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو بہرحال اسے آپ اندازہ کر لیں کہ مرزے کے دل میں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے یا نہیں۔